کرائے سے ہو رہا تھا جو گھر سے آ رہا تھا، اور اب وہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے بابا کا کھانا میں خود بنا کر انہیں نیچے دے کے آتی تھی، ان کا خیال بھی رکھ لیتی تھی۔ بہرحال میں نے موبائل پہ فیس بک اور انسٹا کے کچھ گروپ جوائن کر لیے جہاں پہ یہ بولا کہ میں آن لائن ٹیوشن پڑھا سکتی ہوں، یا کوئی بھی چھوٹا موٹا آن لائن کام جو بھی ہو میں کر سکتی ہوں۔ وہاں پہلی بار میری ارسم سے بات ہوئی۔ وہ انسٹالمنٹ پہ چیزیں دیتا تھا۔ پہلے تو میسیجز ہی کرتی رہی میں کہ مجھے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے جو مجھے انسٹالمنٹس پہ چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں اس کے بہت سے قاعدے قانون ہوتے ہیں، ہم یوں ہی کسی پہ بھی اعتبار کر کے چیزیں نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا دیکھیں میں بہت مجبور ہوں، مجھے لیپ ٹاپ کی اشد ضرورت ہے، میں آن لائن ٹیوشن پڑھانا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے لیپ ٹاپ ریکوائر ہے، میں نے بہت سے کمپیوٹر کورسز کر رکھے ہیں۔ وہ کہنے لگا دیکھیں میں بہت سی لڑکیوں کو، خواتین کو سپورٹ کرتا ہوں، بہت سی ضرورت مند خواتین کو میں نے مفت میں کام بھی دے رکھے ہیں جو آج بھی اپنے گھر چلا رہی ہیں، اور وہ بہت دعائیں دیتی ہیں مجھے، لیکن پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سچ مچ آپ ضرورت مند ہیں بھی یا پھر آپ کوئی فراڈ ہیں، کیونکہ اکثر لڑکے اور لڑکیاں شرارت کے طور پہ جھوٹے رونے روتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لیپ ٹاپ کتنے کا آتا ہے۔ ایک اچھا لیپ ٹاپ 1.5 لاکھ سے اوپر کا ہے۔ اتنی رقم دینے سے پہلے مجھے پہلے پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کو ایسی بھی کیا اشد ضرورت ہے۔ میں نے کہا میرے ہسبینڈ ایک ٹیلر ہیں، میں پڑھی لکھی ہوں، لیکن میرے شوہر مجھے باہر جاب کرنے نہیں دیتے، اور میرے والد کی ذمہ داری بھی مجھ پہ ہے، وہ بیمار رہتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آن لائن ٹیوشن پڑھاؤں۔ وہ کہنے لگا تو پھر تو آپ ہوم ٹیوشن بھی پڑھا سکتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، لیکن جس ایریا میں رہتی ہوں وہاں زیادہ فیس نہیں ملے گی، اور آن لائن پڑھانے پہ باہر کی کنٹریز کے اسٹوڈنٹس مجھے ملیں گے تو مجھے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کی قسط کے پیسے آپ کو دے دیا کروں گی اور وقت پہ دوں گی۔ کہنے لگا سمجھ نہیں آ رہا آپ پہ اعتبار کروں یا نہ کروں۔ میں نے کہا آپ ایک بار کر کے دیکھ لیں، آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی ضرورت مند ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ سے میرا ایڈریس پوچھا، میں نے دے دیا۔ 4 دن کے بعد مجھے لیپ ٹاپ مل چکا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ رات کو جب سیف نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا تو میں نے اسے بتایا کہ ایک شخص ہے جو ضرورت مند عورتوں کو انسٹالمنٹ پہ چیزیں دیتا ہے، اب میں آن لائن ٹیوشن پڑھاؤں گی تو تمہیں بہت سپورٹ ہو جائے گی۔ کہنے لگا واہ اتنا مہنگا لیپ ٹاپ؟ میں نے کہا ہاں، بلکہ میں تمہارا بھی پیج بنا دیتی ہوں، تم جو کپڑے سلائی کرتے ہو اس کی پک مجھے دینا۔ کہنے لگا نہیں مجھے یہ کام نہیں آتا، اور ویسے بھی میرے پاس خواتین آتی ہیں کپڑے سلوانے کے لیے، بس ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، اور دیکھو صرف دن میں کرنا ہے کیونکہ تم جانتی ہو نا رات صرف میری ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ رات 12 بجے تک سیف سو چکا تھا، شاید لیپ ٹاپ کی خوشی میں مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میرے موبائل پر واٹس ایپ پہ میسیج آیا، اور میرے پرائیویٹ نمبر پہ آیا تھا، گروپ میں نہیں آیا تھا، ارسم کا میسیج تھا۔ کہنے لگا آپ کو لیپ ٹاپ مل گیا؟ میں نے کہا جی بھائی بہت شکریہ۔ کہنے لگا آپ پہلی لڑکی ہیں جسے میں نے بنا ایڈوانس کے لیپ ٹاپ بھیج دیا، ورنہ ہم لوگ 30-40 ہزار ایڈوانس لیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ میں نہیں دے سکتی تھی، لیکن میں آپ کو ہر مہینے پیسے ٹائم پہ دوں گی۔ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے خواتین مجھے اپنی سہیلی سمجھتی ہیں۔ میں نے کہا کیا اس بات کا؟ کہنے لگا میں سب کے دکھ سنتا ہوں نا، اس لیے، اور کئی خواتین کے گھر میری وجہ سے اجڑتے اجڑتے بس گئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ایسا بھی کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگا میں انہیں ہر طرح کی سپورٹ کرتا ہوں۔ آپ کے لیے بھی میرا یہی میسج ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہو تو پلیز مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، فی الحال تو آپ نے مجھ پہ جو احسان کیا ہے اس کے لیے میں سمجھ نہیں پا رہی کن لفظوں سے شکریہ ادا کروں۔ کہنے لگا بس آپ خوش رہیں، آپ کی چہکتی آواز سن لی، میرا شکریہ ادا ہو گیا۔ بہرحال اگلے روز میں نے کھانا جلدی سے بنایا، بابا کو بھی دے دیا، اور پھر میں لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گئی۔ میری 2 ٹیوشنز لگ چکی تھیں، لیکن فیس 5 سے 7 ہزار تھی۔ بہرحال مہینے کا 14-15 ہزار بھی کم نہیں ہوتا۔
میں بہت خوش تھی، لیکن 2 گھنٹے کی ٹیوشن پڑھانے کے بعد تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چائے بنائی اور نیچے اپنے بابا کے پاس آ گئی۔ تبھی میسیج آیا، ارسم کا تھا۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا ابھی میں نے 2 ٹیوشنز پڑھائی ہیں اور بس اب چائے پی رہی ہوں۔ کہنے لگا واو، میں بھی بہت تھک چکا ہوں، چلیں جلدی سے اپنی چائے کا 1 کپ مجھے بھی بھیج دیں۔ میں ہنسنے لگی، میں نے کہا چائے کا کپ آپ کو کیسے بھیج دوں؟ کہنے لگا بہت آسان ہے، 1 کپ کی تصویر کھینچیں اور مجھے سینڈ کر دیں واٹس ایپ پہ۔ میں نے اپنی چائے کے کپ کی تصویر اسے سینڈ کر دی۔ واو، اسٹرانگ چائے، مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے کہا تو اپنی وائف سے آپ کہیں نا، وہ آپ کو چائے بنا دیں گی۔ کہنے لگا وائف نہیں ہے، وائف کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا اوکے بائے، میں ہسبینڈ آ گئے۔ ویسے بھی برسات کا موسم تھا، کافی خوشگوار موسم تھا، بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو واقعی سیف تھا۔ مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر اور ہاتھ میں چائے کا کپ دیکھ کے کہنے لگا واہ، چائے پی جا رہی ہے۔ پتہ ہے آج طوفانی بارش کا خطرہ ہے، اس لیے میں نے دکان جلدی بند کر دی۔ پھر میرے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ میں نے کہا سیف، یہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے۔ کہنے لگا تو پھر میں بھی تو تمہارا اپنا ہی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے چائے لبوں سے لگا لی۔ میں نے کہا ہاں، تم تو آتے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہو۔ کہنے لگا میں تو تم سے پیار میں بھی ایسے ہی شروع ہو جاتا ہوں، تب تو اعتراض نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بابا بیٹھے ہوئے، شرم کرو۔ پھر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر میرے بابا کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا دیکھ لیں آپ کی بیٹی کو میرا ذرا خیال نہیں ہے۔ بارش شروع ہو گئی ہے، اس نے پکوڑے ہی نہیں بنائے، خالی چائے پہ مجھے گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے والد مسکرانے لگے، کہنے لگے افرا جاؤ پکوڑے بناؤ۔ میں نے پکوڑے بنائے تو ایک تصویر ارسم کو بھیج دی۔ کہنے لگا واو، تھینک یو سو مچ۔ پھر میں نے میسج کیا کہ آپ کے یہاں بھی بارش ہو رہی ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہاں بارش نہیں ہو رہی، ہاں لیکن پکوڑے بہت مزے کے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ میری یوں ہی اس سے ہلکی پھلکی بات ہونے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی کی کایا پلٹ کے رہ جائے گی، کیونکہ وہ شخص پہل تو سیف کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا، لیکن پھر وہ رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہتی، کھانا بھی نہیں کھاتی۔ وہ رات کو دیر سے آتا، میں پوچھتی اتنی دیر کہاں لگ گئی، تو کہتا امی نے روک لیا تھا، رضوانہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، سو بات چیت ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں میرا احساس نہیں ہے، سیف رات کا 1 بج رہا ہے، میں ابھی تک تمہاری خاطر بھوکی بیٹھی ہوئی ہوں۔ وہ کہنے لگا تو میں نے نہیں کہا تھا کہ میری خاطر بھوکی رہو، میں کھانا کھا کے آیا ہوں اور تم بھی کھا لیا کرو۔ میں نے کہا مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تو نیچے چاچا جی ہیں نا، ان کے ساتھ کھا لیا کرو۔ پلیز افرا آتے ہی بحث نہ شروع کر دیا کرو، اور ہاں مجھے اب روز دیر ہو جایا کرے گی، میرا انتظار مت کرنا، کھانا کھا کے سو جایا کرنا۔ مین دروازے کی چابی میرے پاس ہے، میں خود آ جایا کروں گا۔ میں اس کی خاطر بھوکی بیٹھی تھی، اور وہ تھا کہ نہ مجھے مسکرا کے دیکھا، نہ بات کی، نہ یہ کہا کہ چلو تمہاری خاطر 4 نوالے میں بھی کھا لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ میں نے کھانا فریج میں رکھا اور بھوکی ہی کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ چکا تھا۔ میں نے جان بوجھ کے کمرے میں شور کرنا شروع کر دیا، چوڑیاں اتاریں، ڈریسنگ کے دراز میں رکھ کے دراز زور سے بند کیا۔ میں جانتی تھی وہ کچی نیند میں ہوتا ہے، ذرا سی آہٹ پہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ افرا یار شور مت کرو۔ میں نے لوشن کھول کے اس کا کیپ بھی زور سے ڈریسنگ پہ رکھا اور لوشن اپنے ہاتھ پہ لگانے لگی۔ میک اپ میں نے صاف نہیں کیا تھا، ایک نائٹی پہنی اور جان بوجھ کے گہرے گلے کی پہنی، جس کا ڈیپ گلا تھا آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ بال کھول کر میں اپنی جگہ پر لیٹ گئی کہ وہ میرے پاس آئے گا، مگر وہ سو چکا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میری طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے لگا تھا مجھے دیکھے گا تو بے قابو ہو جائے گا، جو کہوں گی وہ کرے گا، میں اسے نخرے دکھاؤں گی وہ مجھے منائے گا، لیکن وہ سو چکا تھا۔ میرا جی جل کے رہ گیا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں خود ہی اس کے قریب ہوئی۔
اس کا بازو سیدھا کیا، سر رکھ کے لیٹ گئی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے پہ پھیرنے لگی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیں، مجھے ایک نظر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کے مجھے اپنے قریب کر کے پھر سے سو گیا۔ میرا جی تھا کہ میری تعریف کرے، اپنی بےتابیاں دکھائے، مگر وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے پیچھے کر کے کروٹ تک بدل چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نیند نہیں آئی، ایسا تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ چاہے جتنا مرضی تھکاوٹ میں ہوتا تھا، نیند سے چور ہوتا تھا، لیکن مجھے یوں دیکھ کے بے اختیار ہو جاتا تھا۔ میں اس وقت اس کی قربت چاہتی تھی، مگر وہ بے خبر سو رہا تھا۔ جب مجھ سے نہیں رہا گیا تو اس کا رخ اپنی طرف کیا اور خود ہی سے شروع ہو گئی۔ وہ بری طرح سے بوکھلایا۔ افرا وٹ نان سینس یار، کیا کر رہی ہو؟ یہ پیچھے ہٹو۔ اس نے بجائے مجھے ساتھ لگانے کے بری طرح سے جھٹک دیا۔ میں نے کہا سیف میں نے ایسا بھی کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یار میں سو رہا تھا، عجیب ہو تم۔ میں نے کہا ہاں تو مجھے تمہارا وقت چاہیے، میں نے نہیں کہا تھا کہ آدھی رات ماں کی کہانیاں سن کے آیا کرو؟ مجھے نہیں پتا، مجھے بھی وقت دو۔ وہ ماتھے پہ بل ڈال کے بیٹھا غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو تم مجھے میری ماں سے دور کرنا چاہتی ہو؟ اس کا مطلب ہے امی ٹھیک کہتی ہیں، تم مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنا چاہتی ہو۔ میں نے تو تمہیں تمہارے باپ سے الگ نہیں کیا، تم پورا دن چچا کے ساتھ ہوتی ہو، کیا میں نے تم پہ کوئی پابندی لگائی ہے؟ نہیں نا، تو پھر تم کیوں اعتراض کر رہی ہو؟ میں نے کہا صاحب تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے تمہارے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہوتا ہے، اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، سب سمجھتا ہوں میں نے کہا آئی سوئر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تمہاری ماں بہنوں سے، لیکن میں کہاں ہوں؟ وہ کہنے لگا تو میں تمہارے ساتھ ہی تو سو رہا ہوں نا، رات کو تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں، اور کون سا خاص وقت چاہیے تمہیں؟ انسان ہوں میں، مشین نہیں ہوں، تم تو دن میں نیند پوری کر لو گی، میرا کیا؟ سونے دو مجھے پلیز، اب میرے پاس نہیں آنا ورنہ پھر بہت برا پیش آؤں گا میں۔ وہ مجھے وارن کر کے سو چکا تھا۔ میں رونے لگی، اٹھ کے ٹیشو سے اپنا میک اپ صاف کیا، کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ وہ اب بدل چکا تھا، وہ ویسا سیف نہیں رہا تھا۔ آدھی رات میں نے رو کے گزاری، پتہ نہیں کب روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ صبح سیف نے میرا بازو ہلا کے مجھے جگایا۔ کپڑے نکالو افرا۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے۔ یہ سن کے کہنے لگا ہاں تو مجھے دکان بھیج کے سو جانا، تمہیں کرنا ہی کیا ہوتا ہے؟ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں بھی فری نہیں ہوتی، مجھے بھی آن لائن ٹیوشن پڑھانے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اوکے میں خود چلا جاتا ہوں، تم آرام کر لو۔ وہ اٹھ کے اپنے کپڑے استری کرنے لگا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کے کام کرنے چاہیے۔ میں نے اپنا دل صاف کر لیا، اٹھ کے اس کے ہاتھ سے استری لی اور اس کے کپڑے پریس کیے، اسے ناشتہ بنا کے دیا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ سوری افرا یار، رات کو میں واقعی بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس کی یہ عادت بہت اچھی تھی، فوراً سے جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا تو سوری کہتا تھا۔ جب وہ اپنی دکان پہ چلا گیا تو میں لیٹ گئی، ابھی سونے ہی والی تھی جب ارسم کی کال آئی۔ کہنے لگا دبئی میں میرے دوست کے بیٹے ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا آپ انہیں ٹیوشن پڑھا دیں گی؟ میں نے کہا آپ دبئی میں رہتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میرے لیے یہ ایک انکشاف تھا۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ کہنے لگا لڑکے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا مجھے کیوں پرابلم ہوگی، میں پڑھا دوں گی۔ کہنے لگا میرا مطلب یہ تھا کہ لڑکوں کو پڑھا دیا کریں گی۔ میں نے کہا میرے لیے وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے، لڑکا ہو یا لڑکی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں اپنے دوست سے کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ بھائی۔ کہنے لگا دیکھیں یہ بھائی کچھ عجیب سا لگتا ہے، آپ مجھے ارسم کہہ سکتی ہیں۔ میں ہنسنے لگی، میں نے کہا اوکے۔ پھر کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ ایکچولی آپ نے ہمیشہ مسز سیف ہی بتایا ہے۔ میں نے اسے اپنا ایک فرضی سا نام بتا دیا۔ میں نے کہا میرا نام مایا ہے۔ کہنے لگا اچھا نام ہے آپ کا، میں آپ کو صرف مایا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے۔ میں اس لیے خوش تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے 2 ٹیوشن اور مل جاتے اور وہ لوگ پیسے اچھے خاصے دے رہے تھے۔ میں آن لائن کلاس ضرور لیتی تھی لیکن کمرے میں وائٹ بورڈ اور مارکر رکھا ہوتا تھا۔ میں اپنا آپ نہیں دکھاتی تھی، بس میرا ہاتھ ہی نظر آتا تھا۔ جو بھی سمجھانا ہوتا تھا اس وائٹ بورڈ پہ لکھ دیتی تھی، سمجھا بھی دیتی تھی،
پھر چاہے پڑھنے والی لڑکی ہو یا لڑکا۔ یہ نہیں کہ مجھے پردے کا شوق تھا، بالکل بھی نہیں، بس مجھے یوں ویڈیو پہ سامنے آنا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، ورنہ میں چاہتی تو آ بھی جاتی، مجھ پہ کوئی پابندی بھی نہیں تھی۔ شام کو دوبارہ سے ارحم کی کال آئی۔ میں کھانا بنا کے فارغ ہوئی تھی۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا ابھی سارے کاموں سے فارغ ہوئی تھی، بس اب نہاؤں گی، تیار ہو جاؤں گی، سیف کے آنے کا وقت ہے نا اس لیے۔ وہ کہنے لگا یہ بہت اچھی بات ہے، شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے، شوہر کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ کہنے لگا ایسے کریں آج بلو کلر کا سوٹ پہن لیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا اچھا تاثر پڑتا ہے، اور لپسٹک کوئی ریڈ کلر کی لگائیے گا۔ اس کی بات مجھے کچھ عجیب سی لگی۔ میں نے کہا لیکن میں سمجھی نہیں، میرے ہسبینڈ کو میرون کلر زیادہ پسند ہے۔ کہنے لگا آپ مان کے تو دیکھیں، بلو کلر پہنے۔ میں نے جان بوجھ کے اسے کہا کہ میں کچھ بیزی ہوں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہے، اسے خامخواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال میں بگاڑ اس سے اس لیے نہیں سکتی تھی کیونکہ لیپ ٹاپ تو اس سے لیا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے میری 2 ٹیوشنز لگی تھیں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں سخت لہجے میں بات کرتی۔ میں نے فون ایک طرف رکھا، الماری کھولی تو سامنے میرے بہت سے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے میرون کی جگہ بلو نکال لیا، نہا کے پہن بھی لیا، اور لپسٹک بھی ریڈ کلر کی لگا لی۔ لیکن ایک لاشعوری طور پہ شاید اس کی بات میرے ذہن میں تھی۔ میں کھانا دینے کے لیے نیچے بابا کے پاس چلی گئی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہنے لگے آج بھوک نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی زبردستی تھوڑا سا کھانا کھلا دیا، پھر دودھ گرم کر کے دیا۔ میں نے کہا ابھی پی لیں۔ تبھی سیف آ گیا۔ مجھے نیچے دیکھا تو بابا کی خیریت پوچھنے لگا، بار بار مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ بابا کو دوائیاں دینے کے بعد جب میں اوپر آئی، کچن میں کھانا گرم کرنے لگی، تو میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچ کے اپنے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگا آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا کیوں، کیا روز پیاری نہیں لگتی؟ کہنے لگا ہاں لگتی ہو، لیکن آج بہت خاص لگ رہی ہو، پتہ نہیں بہت زیادہ کیوں لگ رہی ہو، تمہیں چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں اس کی وارفتگی پہ مسکرانے لگی۔ مجھے اچھا لگتا تھا اس کا یوں بے ساختہ ہونا، مجھے اپنے سینے سے لگانا، میرے لیے بے قراریاں دکھانا۔ میں نے کہا آج تم نے اپنی امی سے ملنے نہیں جانا؟ میرے رخسار پہ اپنے لب رکھ کے کہنے لگا ہاں سوچا تو تھا کہ امی کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن پھر میں نے سوچا میری جان نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے تمہارا ساتھ بھی نہیں دے پایا، اس لیے میں ابھی یہاں کھانا کھانے آیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ امی کے پاس جا پاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں تم جاؤ۔ کہنے لگا کیسے جاؤں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنا ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے تم پہ۔ کھانا ہم نے ایک ساتھ کھایا، بلکہ کئی نوالے اس نے میرے منہ میں ڈالے اور میں نے اس کے منہ میں۔ بس یہی تو چاہتی تھی میں، اس کی اتنی سی توجہ میرا ڈھیروں خون بڑھا دیتی تھی۔ کھانے کے دوران اس کی والدہ کا فون بھی آ گیا کہ سیف جلدی گھر آؤ۔ کہنے لگا امی آج نہیں آ سکتا، بہت تھکا ہوا ہوں، کل آ جاؤں گا، آپ مجھے لسٹ دے دیجیے گا، میں آہستہ آہستہ سارا سامان بنا کے دے دیا کروں گا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کچن کی صفائی کرنے لگی، برتن دھو رہی تھی جب اس نے سنک کا نل بند کیا اور مجھے گود میں بھر کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا سیف یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بس دل چاہ رہا ہے بیوی سے رومانس کرنے کا۔ میں نے کہا مجھے کام تو نمٹا لینے دو۔ کہنے لگا نہیں، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت الگ لگ رہی ہو، آج الگ طرح سے تم پہ پیار آ رہا ہے۔ وہ رات میری بہت اچھی گزری۔ کافی دیر میں سیف کے کندھے پہ سر رکھ کے باتیں کرتی رہی اور وہ مجھے اپنے پہلو میں لیے میری باتیں سنتا رہا۔ کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں ارسم کی بات گردش کر رہی تھی۔ صبح جب سیف اپنی دکان پہ گیا تو میں نے ارسم کو کال کی۔ میری پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا کیسی ہیں آپ مایا؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کہنے لگا مجھے تو اپنی خوش نصیبی پہ یقین نہیں آ رہا، آپ نے مجھے کال کی۔ میں نے کہا اس میں خوش نصیبی کی کیا بات ہے، کیا میں آپ کو کال نہیں کر سکتی؟ کہنے لگا آج آپ نے کی جو نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بلو کلر پہنوں گی اور ریڈ لپسٹک لگاؤں گی تو میرا ہسبینڈ مجھے خاص توجہ دے گا۔
میں رات سے اسی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنسے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ خفت سی محسوس ہوئی، شاید میں نے غلط سوال کر دیا تھا۔ میں نے کہا سوری، میں شاید آپ سے کچھ غلط پوچھ بیٹھی۔ کہنے لگا نہیں، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے۔ ایکچولی جب آپ میرے دوست کے بچوں کو پڑھا رہی تھیں تو میں وہیں پر تھا۔ آپ کا ہاتھ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کی رنگت بہت گوری ہے، اور گوری رنگت پر نیلے رنگ کے ساتھ اگر ریڈ لپسٹک لگائی جائے تو لڑکیاں اور بھی پرکشش اور حسین لگتی ہیں، کچھ ڈیفرنٹ لگتی ہیں۔ عام بندہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور پھر شوہر تو پھر شوہر ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلے آج آپ کے شوہر کی موج کروا دوں۔ میرا دل دھک سے دھڑکا تھا۔ تو کیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ میں نے کہا تو وہ آپ کیا اپنے دوست کے گھر پہ رہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، بس ایسے ہی چائے پینے گیا تھا تو وہاں اس کے دونوں بیٹے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے پڑھ رہے تھے، ایسے ہی اچانک نظر پڑ گئی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ نے مجھے کسی کی یاد دلا دی۔ میں نے کہا کس کی؟ کہنے لگا تھی کوئی، خیر چھوڑیں اس بات کو۔ میں نے کہا نہیں بتائیں مجھے۔ کہنے لگا میں اپنے زخموں کو تازہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بلو کلر میں وہ بھی کمال لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ بالکل آپ کے ہاتھوں جیسے تھے، اس لیے لیپ ٹاپ پر آپ کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ آپ کو برا تو نہیں لگ رہا میم؟ میں نے آپ کے ہاتھ دیکھ لیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے برا کیوں لگے گا؟ ارسم کی اب روزانہ مجھے کال آتی تھی۔ شاید باتوں باتوں میں اسے بتا چکی تھی کہ سیف کتنے بجے جاتا ہے اور کتنے بجے آتا ہے، اس لیے وہ اسی وقت فون کرتا تھا جب سیف گھر پہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی مجھ سے باتیں کرتا رہتا، پوچھتا رہتا کہ سیف کا مزاج کیسا ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی ہے، ہوا کے ساتھ اس کا مزاج بدلتا ہے، کبھی تو بہت پیار کرتا ہے اور کبھی اکھڑنے لگتا ہے، لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے تو سوری بھی فوراً کہہ دیتا ہے۔ ارسم کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ جب دل چاہا بیوی کو ذلیل کر دیا، اور جب احساس ہوا تو گلے لگا لیا۔ میں نے کہا یہاں پاکستان میں مارکیٹ میں ایسے ہی شوہر دستیاب ہیں۔ میں نے مذاق میں بات کی تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا آپ بھی تو ایک مرد ہیں، جب ذہنی ٹینشن میں ہوں گے تو آپ بھی بھڑکتے ہوں گے۔ مرد اپنی فرسٹریشن عورت پہ ہی نکالتا ہے۔ وہ کہنے لگا اور عورت اپنی فرسٹریشن کس پہ نکالے؟ اسے بھی تو کوئی چاہیے نا۔ میں نے کہا وہ جب موقع ملتی ہے تو نکال لیتی ہے۔ میں نے کہا وہ جب بھی موقع ملے تو نکال لیتی ہے، ورنہ اس کا بس پھر بچوں پہ ہی چلتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو بچے ہوں تو انہیں مارنے پیٹنے لگ جاتی ہے، یا جو چیز اس کے ہاتھ لگ جائے۔ کہنے لگا نہیں میں ان باتوں کو نہیں مانتا، یہ سب باتیں غلط ہیں، خاص طور پہ مرد کا رویہ۔ مجھے بہت برے لگتے ہیں ایسے مرد۔ دیکھیں عورتوں سے میں بات کرتا ہوں اور ان کے شوہر انہیں تھپڑ تک مار دیتے ہیں۔ پتہ نہیں مرد تھپڑ مار کے اپنے آپ کو مرد کہتا ہے تو کیسے کہتا ہے؟ اسے شرم کیوں نہیں آتی؟ ارسم کی سوچ بہت اچھی تھی، عام مردوں سے بہت مختلف سا تھا۔ ایک بار سیف جلدی گھر آ گیا۔ جب وہ گھر آ جاتا تھا تو میں بہت خوش ہوتی تھی، کیونکہ زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کو مل جاتا تھا۔ میں اس کے لیے چائے بنا کے لائی، تبھی میرے فون پہ ارسم کی کال آئی۔ کہنے لگا افرا تمہارے فون پہ فون آ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کال ارسم کی ہوگی۔ میں نے کہا تم کر لو بات، کون ہے؟ کہنے لگا ارسم ہے۔ ارسم کا نام سن کے میں جلدی سے کچن سے باہر آئی، دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے۔ جیسے ہی سیف فون اٹھانے لگا میں نے فون پکڑ لیا۔ فون میں نے سیف کے سامنے ہی سنا۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگا ایسے ہی بور ہو رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو آپ کے لیپ ٹاپ کی پیمنٹ مل جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ فوراً سے سمجھ گیا۔ کہنے لگا اوہ تو میاں صاحب آئے ہیں، چلو چلو تم اپنے شوہر کو ٹائم دو، اوکے بائے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سیف کہنے لگا کون تھا یہ، وہ لیپ ٹاپ والا؟ میں نے کہا ہاں ایکچولی اس مہینے فیس کے پیسے کچھ لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا تو لاؤ مجھے اس کا اکاؤنٹ نمبر دو، میرے پاس پیسے ہیں میں بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں کر لوں گی۔ کہنے لگا نہیں بتاؤ مجھے اس کا اکاؤنٹ نمبر، میں بھیج دیتا ہوں، بار بار تمہیں کال کر کے پریشان کرتا ہے۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے وہ تو کرے گا نا۔ کہنے لگا ہاں تو اسے پیسے چاہیے نا، چلو تم پریشان نہ ہو مجھے بتاؤ۔ میں نے ارسم کا اکاؤنٹ نمبر اسے بتا دیا۔ سیف نے فوراً پیسے بھیج دیا اور اسکرین شاٹ مجھے دے دیا۔ کہنے لگا یہ بھیج دو اسے۔
میں نے اسکرین شاٹ بھیج دیا، پھر اسے دکھا بھی دیا۔ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو افرا؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، دیکھ لو تم۔ اس نے فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سامنے بٹھایا۔ کہنے لگا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، میں تم پہ شک نہیں کر سکتا، مجھے پتہ ہے تم کتنی محنت کرتی ہو۔ یہ کہہ کے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں نے کہا اچھا میں تمہارے لیے چائے لے کے آتی ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، چائے بنا کے نیچے لے آنا، میں چاچا جی کے پاس بیٹھنے جا رہا ہوں۔ جب رضوانہ کی شادی قریب ہوئی تو سیف کہنے لگا تم نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ رضوانہ کا رشتہ پکا ہو گیا، شادی کی تیاریاں ختم ہونے والی ہیں، رضوانہ کی شادی اگلے ہفتے شروع ہے، اور میں تمہیں ایک بار بھی امی کے پاس نہیں لے کے گیا۔ وہ میری کمر سہلا رہا تھا اور بڑے پیار سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں میں سوچ تو رہی تھی لیکن پھر پوچھا نہیں۔ کہنے لگا ایکچولی جس طرح سے تم گھر چھوڑ کے اپنے میکے آ گئی تھیں، امی بہت ناراض ہیں تم سے، اور میں چاہ رہا تھا کہ تم امی سے معافی مانگ لو۔ اس کی بات پہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں کیوں معافی مانگ لوں ان سے؟ کہنے لگا پلیز، رضوانہ کی شادی ہے، کتنا برا لگے گا، سب لوگ آئیں گے اور تم نہیں جاؤ گی تو۔ میں نے کہا اس بات کا مطلب کیا ہے سیف؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اماں مجھے شادی پہ نہیں بلائیں گی؟ کہنے لگا تم جب تک معافی نہیں مانگو گی وہ تمہیں نہیں بلائیں گی، اور میں تمہارے بغیر نہیں جانا چاہتا، تم میرے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا ہاں نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ کیا۔ میں نے کہا تم ادلا بدلا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے دیکھو نا، میں نے تمہیں الگ بھی رکھ لیا، پھر تم اپنی مرضی سے اٹھتی ہو بیٹھتی ہو، اپنی مرضی سے رہتی ہو۔ میں نے کہا تو اپنے باپ کے گھر پہ رہ رہی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ کہنے لگا اچھا تو اب یہ باتیں ہوں گی ہمارے بیچ؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میں معافی نہیں مانگوں گی بنا قصور کے۔ میں معافی کیوں مانگوں گی پلیز؟ سیف کہنے لگا میرے لیے؟ میں نے کہا تمہارے لیے بھی نہیں۔ پتہ نہیں اسے کس بات پہ غصہ آیا، رات کے وقت غصے سے مجھے پیچھے کر دیا اور کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ میں نے کہا یہ جو تم ایک دم سے رویہ بدلتے ہو نا، مجھے بہت برے لگتے ہو۔ کہنے لگا تم بھی مجھے بہت بری لگتی ہو، اتنے پیار سے تم سے بات کرتا ہوں، تمہاری خاطر اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے یہاں آتا ہوں، تمہارے نخرے برداشت کرتا ہوں، تم سے اتنا نہیں ہوتا؟ میں غصے میں کمرے سے باہر دنوں میں ذرا جلدی آ جا کرنا۔ میں نے کہا ہاں میں آ جاؤں گی۔ سیف بہت خوش تھا، مجھے شاپنگ پہ لے کے گیا، مجھے کپڑے دلوائے، حالانکہ وہ کپڑے زیادہ مہنگے نہیں تھے لیکن پھر بھی اٹس اوکے، اتنی محبت کرتا تھا تو پھر میں نے بھی سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، برانڈ کے علاوہ بھی کپڑے پہنے جاتے ہیں، تبھی تو مارکیٹ میں بکتے ہیں۔ میں نے اپنا آپ اس کی خاطر بدلنا شروع کر دیا تھا۔ میں زیادہ ضد نہیں کرتی تھی، اپنے پیسوں سے میں نے اپنی نند کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی۔ سیف کہنے لگا اب تمہاری اپنی محنت کے پیسے ہیں یار، کیوں خرچ کر رہی ہو، اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تمہاری بہن میری بھی بہن ہے۔ وہ یوں تھا کہ مجھ پہ فدا ہو رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے مجھے ارسم نے کہا تھا۔ آپ اسے میرا سب سے بڑا خیر خواہ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال شادی کے دنوں میں بہت بیزی تھی، اس لیے ارسم سے میری بات ہی نہیں ہوئی۔ مہندی پہ میں بہت دل سے تیار ہوئی، بہت پیاری لگ رہی تھی، سیف نے بھی میری بہت تعریف کی۔ بارات اور ولیمہ بھی ایسے ہی گزر گیا۔ سیف کے سر پہ کافی قرضہ چڑھ چکا تھا، کہنے لگا یار بہت ادھار لے لیا میں نے، لیکن چلو بہن تو اپنے گھر کی ہوئی۔ بہرحال اب وہ لیٹ آتا تھا اور میں ارسم سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ مجھے یہی بتاتا رہتا تھا کہ اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو، تمہاری خاطر اتنی محنت کرتا ہے۔ میں نے کہا میری خاطر بھی اور اپنے گھر والوں کی خاطر بھی، اپنی ماں کو چھوڑ تو نہیں سکتا نا۔ بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا وہ۔ ایک بار سیف مجھ سے کہنے لگا کہ آج میں جلدی گھر آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا تیار رہنا، باہر جائیں گے۔ میں نے کہا تم پہ اتنا قرضہ ہے، چھوڑو نا۔ کہنے لگا نہیں کوئی بات نہیں، تم کوئی لاکھوں کا تھوڑی کھا جاؤ گی۔ میں تیار ہو گئی لیکن وہ نہیں آیا۔ رات کے 12 بج گئے، پھر 2 بج گئے۔ مجھے سیف پہ بے تحاشا غصہ آیا کیونکہ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ 2 بجے گھر آیا۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟
کہنے لگا یار بس ایک ارجنٹ سوٹ سینا تھا. میں نے کہا تو فون نہیں اٹھا سکتے تھے؟ کہنے لگا پھر تمہاری اتنی لمبی بحث شروع ہو جاتی. اچھا بتاؤ کیا پکایا تم نے؟ میں نے کہا زہر بنایا جا کے کھا لو. میرا یہ کہنا تھا. کہنے لگا یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں بنایا, کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں, شام سے تیار ہوں میں. کہنے لگا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا انسان کو نا اپنے الفاظ پہ قائم رہنا چاہیے. کہنے لگا انسان کبھی مجبوراً اپنے الفاظوں پہ قائم نہیں بھی رہتا. چلو جاؤ ایسے کرو آملیٹ بنا دو. میں نے کہا نہیں میں نہیں بنا رہی. کہنے لگا اچھا مت بناؤ, بھوکا ہی سو جاتا ہوں میں. میں نے کہا ہاں سو جاؤ. میں رونے لگ گئی. وہ شاید چڑ گیا. کہنے لگا یار دماغ خراب نہیں کرو میرا, میں بہت تھک کے آ رہا ہوں, اوپر سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور میں تمہارے اس رونے دھونے کو نہیں سنوں گا. میں نے کہا مت سنو, آئندہ میں تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گی ہی نہیں. کہنے لگا مت جانا, بلکہ تم ابھی کمرے سے باہر نکلو, اب تم پوری رات سو سو کرتی رہو گی, میری نیند خراب کرو گی. چلو نکلو کمرے سے باہر. اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی. اس کا رویہ دیکھ کے میں حیران تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ جب دل چاہتا تھا ٹھیک سے بات کرتا تھا, جب دل چاہتا تھا کمرے سے نکال دیتا تھا. یہ اس کے باپ کا گھر تھوڑی تھا. میں نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور اپنے ہی پیر پہ چوٹ لگوا کے بیٹھ گئی. کچھ دیر تو ایسی بیٹھی روتی رہی. فون میرے ہاتھ میں ہی تھا. پتہ نہیں کیوں میں نہ دن دیکھتی تھی نہ رات دیکھتی تھی. جب بھی پریشان ہوتی تھی ارسم کو میسج کر دیتی تھی. اس بار اس نے میرے میسج کا کوئی جواب نہیں دیا.